السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب عشرت النساء چل رہا ہے اور اس باب کی فصل اول کی آخری حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اتهب المرأة نفسها فلما انزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتوبي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك قلت ما ارى ربك الا يسارع في هواك متفق عليه۔ وحديث جابر اتقوا الله في النساء ذكر في قصة حجة الوداع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، كنت اغار على اللاتي، میں غیرت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کنتو اغارو، واحد متکلم کا صیغہ ہے اغارو، اور اس کا معنی ہوتا ہے میں غیرت کرتی تھی۔ کنتو اغارو، میں غیرت کرتی تھی، اور غیرت کرتی تھی کا مطلب یہ ہوا کہ میں ان لوگوں پر یا ان عورتوں پر عیب لگاتی تھی جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، میں عیب لگاتی تھی۔ کنتو اغارو اے اعیب علیہن، یعنی میں ان پر عیب لگاتی تھی۔ الللاتی، ان عورتوں پر، وہبنا انفسہن، جنہوں نے ہبہ کر دیا، جنہوں نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی میں ان عورتوں پر عیب لگاتی تھی یا مذمت ان کی کرتی تھی جن عورتوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا۔ فقلت، تو میں کہتی، اتہب المرأۃ، کیا عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے گی؟ یعنی کوئی عورت اپنے آپ کو، کوئی عورت ہبہ کرے گی؟ یہ بھی ممکن ہے، کیا کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے؟ تو یہ میں کہا کرتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے اور کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ فلما انزل اللہ تعالی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ احزاب کی آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عدلت فلا جناح علیک۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ترجی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ترجی، یعنی جو بیویاں ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہیں دور کر دیں۔ آئی بات سن میں؟ ترجی من تشاء منہن، ان میں سے آپ جس کو چاہیں دور کر دیں، یعنی یہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، جو بیویاں آپ کی ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہیں دور کر دیں۔ اور دور کر دیں کا مطلب یہ ہے یعنی ان کے لیے باریاں تقسیم نہ کریں، ان کے پاس نہ جائیں۔ آئی بات سن میں؟ وَتُوبِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور ان میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، یعنی ان کے لیے باریاں تقسیم کریں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَدَلْتَ، اور جس کو چاہیں طلب کریں ان میں سے جن کو آپ نے دور کر دیا ہے، یعنی ان میں سے جن کو چاہے طلب کریں، ان کے لیے دوبارہ سے باریاں تقسیم کرنے لگے، جن کو آپ نے دور کر دیا ہے، فلا جناح علیکا، تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اس پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ اپنی بیویوں میں سے جس کے لیے چاہے باری متعین کریں اور جس کے لیے چاہے باری متعین نہ کریں، اور جن کے لیے باریاں آپ نے چھوڑ رکھی ہیں، باریاں متعین نہیں کر رہے ہیں، اگر ان میں سے بھی کسی کو دوبارہ سے ان کے لیے باریاں متعین کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا اس آیت کریمہ کی روح سے۔ تو ایک معنی اور مفہوم اس کا یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طرح سے ایک معنی اور مفہوم اس کا علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کی اجازت دی کہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جتنے چاہے نکاح کر سکتے ہیں اور شادیاں کر سکتے ہیں، اور چاہے تو جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کو طلاق دے سکتے ہیں، انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ لیکن باریاں متعین کرنا، اس کا معنی اور مفہوم لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب بات لگتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، اور یہ اختیار اللہ رب العالمین نے آپ کو کیوں دیا، اس کی وضاحت بھی آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ ایسا اس لیے ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی کو دور کر دیں گے، باریاں متعین نہیں کریں گے، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، انہیں غم نہیں ہوگا، وہ سب کی سب اس بات پر راضی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کی وجہ سے آپ ایسا کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو یہ ساری بیویاں جو آپ کی ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں گی۔ تو اس طرح سے انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی اس بنیاد پر نہیں ہوگی۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، یہ اختیار اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن اس اختیار کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا۔ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ایک طرح سے، اور اس حسن معاشرت کی وجہ سے، حسن معاشرت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ کی جانب سے یہ اختیار جو دیا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ آپ اپنی تمام بیویوں کے درمیان میں باریاں تقسیم کرتے رہے، جس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ باریاں تقسیم کریں اور باریاں متعین کرنا یہ واجب اور ان پر ضروری ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باریاں تقسیم کرتے رہے، اور باریاں تقسیم کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے، یہ میں نے باریاں متعین کر رکھی ہیں، اور دلوں کا اختیار چونکہ تیرے اختیار میں ہے، اس کا میں مالک نہیں ہوں، لہذا اس میں تو میرا مواخذہ مت کرنا۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے باب میں اس بات کی وضاحت بیان کی جا چکی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال نہیں فرمایا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال نہیں فرمایا۔ ہاں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے علیحدہ ہو گئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیجئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری جو ہے ختم کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگے تھے۔
یہ ان کی مرضی سے ہوا، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی سے ہوا. آئی بات سمجھے؟ یا پھر مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وفات کے آخری دن تک رہے، تو وہ بھی ازواج مطہرات کی مرضی سے ہوا، جیسا کہ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت بیان کی جا چکی ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو بیان فرمایا ہے وہ اس بنیاد پر بیان فرمایا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ آپ ان میں سے جس کے لیے چاہیں بالیاں متعین کریں اور جس کے لیے چاہیں بالیاں متعین نہ کریں. جس کو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رکھیں اور جس سے چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب کر لیں. یہ اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بالیاں متعین کی اور انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. آئی بات سمجھ؟ تو اس باب میں باب عشرت النساء میں یہ حدیث لا کر مؤلف رحمہ اللہ اسی بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ ان میں سے جس کو چاہتے علیحدہ کر دیتے، ان میں سے جس کے لیے چاہتے بالیاں متعین کرتے اور جس کے لیے چاہتے بالیاں متعین نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بالیاں متعین کی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالیاں متعین کی. تو یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے اختیارات دیے، قلت میں نے کہا ما ارى ربک الا یسارع فی ہواک، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے. یسارع جلدی کرتا ہے، فی ہواک آپ کی خواہش میں، یعنی آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں آپ کا رب جلدی کرتا ہے. آئی بات سمجھ؟ چونکہ نفی ہے اور استثناء ہے اس لیے اس بات کا ترجمہ ہم نے کیا، اور ویسے لفظی معنی ہو گیا ما ارا، میں نہیں دیکھتی ہوں رب کا آپ کے رب کو، الا مگر یہ کہ وہ جلدی کرتا ہے آپ کی خواہش میں، یعنی آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں. تو مطلب کیا ہوگا؟ یعنی میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے. آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے، اور اللہ رب العالمین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. لیکن یاد رہے اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف گناہ گاروں کے لیے، اور جو محض آپ کا نام لے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں یا آپ کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، ان کے لیے سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف. جس طرح سے اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرتا ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے. چنانچہ بہت مشہور حدیث ہے، حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے. ایسے عالم میں ایک گروہ لایا جائے گا، فرشتے اسے دور کر رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پیروں کو دیکھیں گے، ان کے ہاتھ پیروں پر وضو کے نشانات ہوں گے جس سے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، کہاں آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی. یہ بدعات
والے لوگ ہیں، بدعت انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی آپ کے دین میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان بدعات کو جو انہوں نے نیک نیتی سے اسلام میں داخل کی تھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے سحقن سحقن، دور ہٹاؤ انہیں، دور ہٹاؤ، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی خواہش اور مرضی کے خلاف نہیں جاتے، اور یہی بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین بھی آپ کی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ یاد رہے کہ یہ دونوں اللہ کی محبت یا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو یہ بھی ناممکن ہے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان فرمائی کہ مجھے ایک تو ان عورتوں پر غیرت آتی تھی اور میں ان کی مذمت کرتی تھی جو اپنے آپ کو ہوا کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو کیسے کوئی عورت یہ کہا کرتی تھی کہ کیسے کوئی عورت اپنے آپ کو حوالے کر دے گی، ہوا کر دے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ رب العالمین بھی آپ کی خواہش کو پوری کرنے کی جلدی کرتا ہے، تو یہ تو انسان ہے، یہ تو لوگ عورتیں ہیں، وہ کیسے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کریں۔ بہت ساری عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور حوالے کیا، اپنے آپ کو ہبا کیا۔ ان میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ اسی طرح سے حضرت ام شریک، زینب بنت خزیمہ اور خولہ بنت حکیم، اسی طرح سے اور بھی کئی عورتیں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ہبا کیا۔ تو ان میں سے کچھ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور اسی طرح سے کچھ عورتیں ایسی بھی رہی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کو قبول نہیں فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی عورتیں بھی ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کسی اپنے دوسرے صحابی سے کرا دیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، یہ حدیث یہاں مؤلف نے جو بیان فرمائی ہے وہ مقصد جیسا کہ ہم نے بتلایا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا، لیکن اس اختیار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ان کے لیے ہمیشہ بالیاں تقسیم کرتے رہے اور ان کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ کرتے رہے۔ فصل ثانی کی پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بیان فرماتی ہے وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، فی سفر ایک سفر میں، کوئی سفر رہا ہوگا، جہاد کے لیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے پہلے بتلایا گیا قرآن اندازی کرتے ہوئے آپ کسی اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، ایک کو یا دو کو۔ اسی طرح سے حج یا عمرہ وغیرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کسی ایک یا دو کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی کسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کہیں پڑاؤ ڈالا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسابقہ کیا میدان میں. کہتے ہیں قالت، وہ کہتی ہیں فسابقتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسابقہ کیا، یعنی دوڑ کا مسابقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. فسبقتہ، پس میں آگے نکل گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آگے نکل گئی مسابقے میں. اب یہ مسابقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی علی رجلیہ، یعنی پیدل دوڑ کا جو مقابلہ ہے، رجلیہ یعنی پیروں، اپنے دونوں پیروں پر، یعنی دوڑ کے مقابلے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. تو یہ جو ہے معاملہ ہوا. کہتے فلما حملت اللحم، اور جب میں موٹی ہو گئی، یعنی فروا ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے تھوڑا سا فروا پن پیدا ہوا اور موٹاپا ہو گیا. سابقتہ، تو میں نے آپ سے مسابقہ کیا. پھر دوبارہ سے مسابقہ ہوا، ایک مسابقہ ہوا اس میں جیت گئی. دوسرا مسابقہ ہوا سابقتہ، میں نے ان سے مسابقہ کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فسبقنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئی. قال، آپ نے فرمایا ہذہ بتلک السبقۃ، یہ اس مسابقے کا بدلہ ہے، یعنی جو اس سے پہلے جو تم آگے نکل گئی تھی، یعنی اس سے پہلے جو تم آگے نکل گئی تھی، یہ اس مسابقے کا بدلہ ہے. یعنی اس وقت تم جیتی تھی، آج کے مسابقے میں جیت گیا ہوں. آئے گا سمجھ. یہاں مؤلف نے اس حدیث کو یہاں بیان جو کیا ہے وہ اس مقصد سے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ ہوتا تھا کہ آپ ان سے مسابقہ بھی کر رہے ہیں، دوڑ کا مسابقہ، یا اسی طرح سے کھیل کود جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سے تھی وہ معلوم ہو رہی ہے. آئے بات میں. ہاں، تو یہ مقصد ہے اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا. کہتے رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو یہ دو احادیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.